حکومت جو ہے وہ سٹارٹ ہوا 1173 سے لے کے 1206 تک۔ اس غزنوی دور حکومت کا آخری حکمران جو تھا وہ امیر خسرو تھا، اور لاہور میں سے 1186 میں اس کو شکست ہوئی تھی۔ تو غزنی دور حکومت جو ہے وہ 1186 میں ختم ہوا، لیکن یہ جو افغانستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ غوری 1177 میں قبضہ کر چکے تھے، اس وجہ سے ان کے دور حکومت کی شروعات 1173 سے ہی ہو گئی۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں سیف الدین ثانی۔ سیف الدین ثانی غور پر اس کی حکمرانی تھی۔ اس کے دو بیٹے تھے، غیاث الدین غوری اور شہاب الدین غوری۔ یہ دونوں 1173 میں غزنی پر حملہ کرتے ہیں اور غزنوی پر حکومت کو سنبھال لیتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ کب داخل ہوتے ہیں؟ غزنوی جو تھے وہ درہ خیبر کے ذریعے ہندوستان داخل ہوتے تھے، جبکہ جو غوری ہیں وہ درہ گومل کے ذریعے ہندوستان ہوتے تھے۔ تو جو شہاب الدین ہے وہ درہ گومل کے ذریعے ہندوستان آتا ہے، 1175 پہ ملتان پہ حملہ کرتا ہے اور اس کو فتح کر لیتا ہے۔ اور دیبل کی جو فتح ہوتی ہے یہ بھی 1179 میں ہوتی ہے۔ پشاور پہ یہ جو حملہ کرتا ہے وہ 1182 میں حملہ کرتا ہے اور اس کو فتح کرتا ہے۔ 1186 میں یہ لاہور کو فتح کر لیتا ہے، اور 1186 میں پھر لاہور کو فتح کرتا ہے، امیر خسرو کو شکست دیتا ہے، اور 1186 میں یہاں پہ پھر غزنی میں جو حکومت ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بیٹل آف ٹرائن 1 ہوتی ہے، یہ 1191 میں ہوئی۔ یہ پرتھوی راج چوہان اور شہاب الدین غوری کے بٹوین میں ہوتی ہے۔ تو پرتھوی راج چوہان جو ہے وہ جیت جاتا ہے، شہاب الدین جو ہوتا ہے وہ اس کو شکست ہوتی ہے، اس کا غلام ہوتا ہے قطب الدین ایبک، وہ اس کی جان بچاتا ہے، اس کو واپس غزنوی لے کے جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ کیا کرتا ہے، اپنے اوپر عیش و عشرت جو ہے وہ حرام کرتا ہے، کہتا ہے جب تک اپنی شکست کا بدلہ نہ لوں تو عیش و عشرت مجھ پہ حرام رہے گی۔ جبکہ پرتھوی راج چوہان کا جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے راجہ گوندہ دیتا ہے۔ اس کے بعد ٹرائن کی دوسری لڑائی ہوتی ہے، بیٹل آف ٹرائن۔ اس میں پرتھوی راج چوہان ویسے شہاب الدین کے بٹوین ہوتی ہے، شہاب الدین پھر جیت جاتا ہے اور پرتھوی راج کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، غزنی میں سے قید کر دیا جاتا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ پرتھوی راج کے نام پہ ہی اس نے میزائل بنایا، اور انڈیا مطلب پھر اس کے آخری جو رسومات ہیں ڈیڈ باڈی کے لیے وہ مانگ رہا ہے پاکستان سے کہ ہمیں اس کی دیجیے، اور پاکستان نے غزنی کے اوپر بنائے ہیں۔ شہاب الدین جو ہے اس کے 4 مشہور غلام ہیں۔ ایک قطب الدین ایبک ہے، اس کے پاس جو علاقہ تھا وہ لاہور سے دلی تک کا تھا۔ بختیار جو خلجی ہے اس کے پاس پورا بنگال والا علاقہ تھا۔ ناصر الدین کا باچا جو ہے وہ ملتان سے دیپل تک کا اس کا علاقہ اس کے پاس تھا، اور جو تاج الدین ہے یہ ہر وقت اپنے مطلب جو ہے شہاب الدین اپنے ساتھ غزنی میں رکھتا تھا۔ اب شہاب الدین کی جو ہے وہ ڈیتھ کیسے ہوئی، اس کی ایک تحصیل ہے جیل کا علاقہ ہے، اس کی ایک تحصیل ہے سواوا، تو وہاں پہ 2 قومیں آباد تھیں، ایک کھوکھر تھی اور ایک گکھر تھی۔ تو شہاب الدین کے دور میں وہ اسلام قبول کرتی ہیں، یہ فتوحات کر کے غزنی واپس چلے جاتے ہیں، تو پیچھے یہ بغاوت کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بغاوتوں کو کچلنے کے لیے یہ واپس آتا ہے۔ تو جیسے بغاوتوں کو کچل رہا ہوتا ہے تو ایک گولہ آ کے اسے لگتا ہے زخمی کر جاتا ہے، اور پھر یہ وہیں مر جاتا ہے، اور پھر بھی دفن بھی وہی تحصیل سواوا میں، اور 1206 میں اس کی وفات ہوئی۔